اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو ایم کے ایم چینل 5 کلاس۔ آج ہم ایس ایس ٹی کا باب نمبر 6 معاشیات میں ٹاپک پڑھیں گے کاروبار۔ کاروبار سے کیا مراد ہے؟ ایسی سرگرمیاں جو منافع کمانے کی غرض سے اختیار کی جائیں، ان سرگرمیوں کے فعال ہونے کے مواقع تلاش کیے جائیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اسے کاروبار کہتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے کا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے پیمانے کا کاروبار وہ ہوتا ہے جس میں آجر کاروبار کا واحد مالک ہوتا ہے، یعنی کاروبار کرنے والا ہی اس کا واحد مالک ہوتا ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہوتا، ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہوتی، اور اس کے نقصان اور نفع کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ بیوٹی پارلر، گروسری سٹور، ٹریول ایجنٹ، بڑھئی، پلمبر اور الیکٹریشین وغیرہ چھوٹے پیمانے کے کاروبار کی مثالیں ہیں۔ مختلف اقسام کے کاروبار کی وضاحت کریں، ان میں فرق بیان کریں۔ کاروبار کی درج ذیل اقسام ہیں۔ چھوٹے پیمانے کا کاروبار: چھوٹے کاروبار میں آجر ایک کاروبار کا واحد مالک ہوتا ہے اور اس کے نفع اور نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ بیوٹی پارلر، گروسری سٹور، ٹریول ایجنٹ، بڑھئی، پلمبر اور الیکٹریشین وغیرہ چھوٹے پیمانے کے کاروبار کی مثالیں ہیں۔ بڑے پیمانے کا کاروبار: بڑے پیمانے کے کاروبار میں ایک یا ایک سے زیادہ افراد کاروبار کے مالک ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ مل کر ایک گروپ کی شکل میں کاروبار چلاتے ہیں تو نفع اور نقصان کاروبار چلانے والے تمام افراد پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایسے کاروبار کو چلانے کے لیے کئی لوگوں کو ملازمت پر بھی رکھا جاتا ہے، جیسے ٹیکسٹائل مل، ہوٹل، گاڑیوں کا شو روم اور شاپنگ مال وغیرہ بڑے کاروبار کی مثالیں ہیں۔ صنعتی کاروبار: اس کاروبار کا تعلق مصنوعات کی تیاری سے ہے۔ اس کاروبار میں خام مال، مزدوروں، مشینوں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، مثلاً کپڑا، کھانے پینے کی اشیاء، بسکٹ، ٹافیاں، شربت، دوائیاں، مشینیں، گاڑیاں، سیمنٹ اور کھلونے وغیرہ۔ زراعت کا کاروبار: یہ کاروبار زرعی مصنوعات کی پیداوار اور ان کی فروخت سے متعلق ہے۔ زرعی کاروباری منافع کمانے کے لیے فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ زرعی کاروباری فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھلوں کے باغ اگاتے ہیں، جانوروں کی افزائش کرتے ہیں اور درخت لگاتے ہیں۔ زرعی کاروباری صنعت کے لیے خام مال کی بھی فراہم کرتے ہیں۔ زراعت کی کاروبار میں ڈیری فارمنگ، باغبانی اور جنگلات وغیرہ شامل ہیں۔ تجارتی کاروبار: تجارتی کاروبار میں افراد تیار شدہ مصنوعات خرید کر فروخت کرتے ہیں۔ خدمات کا کاروبار: اس کاروبار میں خدمات فراہم کرنے والے ادارے شامل ہیں۔ یہ ادارے لوگوں یا دوسرے اداروں کو مشورے اور پیشہ ورانہ مہارتیں فراہم کرتے ہیں۔ ان میں اسکول، ہسپتال، مشاورتی اور قانونی ادارے شامل ہیں۔ کون کون سے رویے آپ کے کاروبار کو کامیاب بناتے ہیں؟ کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے درج ذیل رویوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثبت رویہ: مثبت رویہ ایک کامیاب کاروبار کی طرف پہلا قدم ہے۔ مثبت رویہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثبت سوچ رکھتے ہوئے مشکل سے مشکل حالات میں بھی پر امید رہتے ہیں اور کاروبار بڑھانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس طرح کاروبار میں بہتری کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ تخلیقی صلاحیت: ایک کاروباری کا ذہن ہمیشہ نئے نئے خیالات کی تلاش میں رہتا ہے۔ نئے خیالات کاروبار اور مصنوعات میں جدت پیدا کرتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیت کا حامل کاروباری ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ چیزوں کو بہتر اور مختلف کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ مائل کرنے کی صلاحیت: اگر آپ بات چیت کے ذریعے دوسروں کو اپنی مصنوعات خریدنے پر راضی کر سکتے ہیں تو آپ کاروباری ہیں۔ اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے صارفین سے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے کاروبار کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ناکامیوں سے سیکھنا: جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ کامیابی کی امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن ناکامیوں سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں تاکہ آپ اپنے کاروبار کو بہتر بنا سکیں۔ اپنی ناکامی سے دل برداشتہ نہ ہو، ہمیشہ پر امید رہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔
اپنے محلے یا علاقے کا دورہ کریں اور دیکھیں کہ لوگ کس قسم کے کاروبار سے منسلک ہیں. اس میں درزی، حجام، دکاندار، سبزی فروش، پھل فروش، دھوبی، میڈیکل سٹور یعنی دوا فروش، بڑھئی، ویلڈر، پنساری، اس طرح کے بہت سارے لوگ اور آپ کو نظر آئیں گے. 3 کاروبار ہیں جن کو ہم لکھیں گے کہ آپ کون سا کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ بچوں سے بھی ڈسکس کریں. ویب سائٹ ڈیزائننگ ہے، آن لائن ہے، ان فیوچر ہے تو آپ بچے کو بھی رائے دے سکتے ہیں. جنرل سٹور چلا سکتے ہیں. اچھا جی، محلے میں کاروباری کا نام ہے جی اکمل، کاروبار کا نام ہے جنرل سٹور، کاروبار کی قسم ہے کریانہ، کاروبار کی جگہ ہے بلال کالونی، اور وہ صابن، دالیں، چاول وغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کریانہ سٹور پہ ملیں گی. اپنے کاروبار کی منصوبہ بندی کریں. میں ایک بوتیک یعنی سلے ہوئے کپڑوں کی دکان کھولنا چاہوں گی کیونکہ میرا خاندان کپڑے سینے میں ماہر ہے. اب بھی سب لوگ الگ الگ جگہوں پر درزی کا کام کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک بوتیک بنائیں تاکہ ہم اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو بہتر طریقے سے کاروبار میں زیادہ آمدنی کا ذریعہ بنا سکیں. صنعتی کاروبار کا تعلق مصنوعات کی تیاری سے ہے. کالم ملائیں. کاروباری منافع کمانے کے لیے اپنا کاروبار کرنے والے کو کاروباری کہتے ہیں. صارف یعنی مصنوعات یا خدمات خریدنے والے کو کہتے ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ڈیری، باغبانی اور جنگلات مثالیں ہیں زرعی کاروبار کی. کاروبار کس سطح پر کیے جا سکتے ہیں؟ یہ تمام جوابات درست ہیں. مقامی سطح پر کریں، قومی سطح پر کریں یا بین الاقوامی سطح پر کریں. کون سی ڈیری فارمنگ مصنوعات نہیں ہیں؟ انڈے اور گوشت ڈیری فارمنگ مصنوعات نہیں ہیں. اس کے بعد ہے اسلامی مائکرو فنانس. تنظیم اخوت کے بانی ہیں ڈاکٹر محمد امجد ثاقب. اخوت ضرورت مندوں کو فراہم کرتی ہے بلا سود قرضے. اخوت کی تنظیم پاکستان میں قائم کی ہے. اخوت کی تنظیم نے پاکستان میں یونیورسٹی قائم کی ہے. اخوت کی قائم کردہ یونیورسٹی میں طلبہ سے نہیں لی جاتی فیس. ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کا تعلق ہے پاکستان سے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ ٹاپک جو ہے مکمل ہو گیا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.